بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی حیدر زیدی آپ کی خدمت میں۔ اس سے پہلے جو ہمارا سیشن ہوا تھا، ہم نے بڑی تفصیلی اس میں گفتگو کی تھی، جس میں آپ کو معراج شریف، ہجرت مدینہ، مواخات، میثاق مدینہ اور سہرسہ سرکار کی مدینہ میں آمد ہماری گفتگو رہی، اور بڑی مدلل گفتگو رہی۔ اس میں امتحانی نقطۂ نظر سے بھی، ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی ہماری بات چیت وضاحت کے ساتھ ہوئی۔ اچھا، آج جو ہمارا عنوان ہے وہ اس چیپٹر کے والے سے آخری ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے کہ لائف آف ہولی پروفٹ، یعنی اسوائے حسنہ، اس میں یہ آخری باتیں ہیں، آخری عنوانات ہیں، ٹھیک ہے؟ غزوات ہیں، اس میں جنگ خندق ہے، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خیبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ فتح مکہ اور حجۃ الوداع۔ صحیح، پہلے ہم بات کرتے ہیں غزوات کی، ٹھیک ہے؟ اب بات یہ ہے کہ یوں تو کئی جنگیں ہیں اسلام کی، کئی غزوات ہیں، لیکن آپ کے نصاب کے مطابق، آپ کے کورس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا، صحیح؟ اور آپ کے کورس کے مطابق 4 مشہور غزوات آپ کے نصاب میں شامل ہیں: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر اور جنگ خندق، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھنا ہے، دیکھیں غزوہ تو کہتے ہیں جنگ، یہ بات تو واضح ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہر بچے کو پتا ہے کہ غزوہ جنگ کو کہتے ہیں، کیونکہ غزوہ جو عربی کا لفظ ہے اور جنگ اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ 2 اصطلاحات ہیں، 2 مختلف الفاظ ہیں جنگ کے حوالے سے، اور سے اس کو سنیے گا اور سمجھیے گا۔ ایک لفظ ہوتا ہے سریہ، یعنی سین رے یہ ہے سریہ، اور ایک ہوتا ہے موتا، میم واو تے ہے، ٹھیک ہے؟ سریہ اور موتا۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ غزوہ سریہ اور غزوہ موتا، ٹھیک ہے، تو یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہونا چاہیے کہ بھائی کیا فرق ہے سریہ اور موتا میں؟ تو آج سے اس بات کو یاد رکھیے کہ غزوہ سریہ اور غزوہ موتا میں فرق یہ ہے، غزوہ سریہ یعنی اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں سرکار نے خود سے شرکت نہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں سرکار خود شامل نہ ہوئے ہیں، اسے غزوہ سریہ کہتے ہیں۔ جبکہ غزوہ موتا اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں سرکار خود پیش رہے ہوں، خود شامل رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بات یہاں پہ واضح ہو گئی۔ اب ہم شروعات کرتے ہیں غزوہ بدر سے۔ اچھا، غزوہ بدر، آپ اس بارے میں میرا خیال ہے کلاس 8 میں بھی آپ نے پڑھا، اسلامیات میں آپ نے، میٹرک میں بھی پڑھا آپ نے، انٹر لیول میں بھی یہ چیز آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اسلام کا جو پہلا مارکا تھا، جو پہلی جنگ تھی، وہ غزوہ بدر تھی اصل میں، ٹھیک ہے؟ جو کھل کے آمنے سامنے ہوئی غزوہ بدر۔ اچھا، وجہ کیا تھی غزوہ بدر؟ حالانکہ مسلمان تو ہجرت کر کے آ چکے تھے، ٹھیک ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ چکے تھے، اور تمام اپنے وسائل چھوڑ کے آ چکے تھے، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی تھیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، سب کو تو چھوڑ دیا تھا، تو پھر کیا ضرورت تھی اس جنگ کی؟ تو ہوا یہ تھا کہ کفار اور مشرکین وہ مسلسل دباؤ میں تھے یہودیوں کے اور عیسائیوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہودی اور عیسائی مسلسل دخل اندازی کرتے رہے ہیں مسلمانوں کے آپسی معاملات میں، ان کے آپسی جو آپ کہہ لیں کہ سیاسی اعتبار سے معاملات تھے، معاشی اعتبار سے معاملات تھے، سماجی اعتبار سے معاملات تھے، مذہبی اعتبار سے معاملات تھے، دینی دنیاوی اعتبار سے جو معاملات تھے، عیسائی اور یہودی مسلسل انٹرفیئرنس ان کا تھا۔ اور ہوا یہ کہ ایک دن اصحاب آئے، اور اصحاب کرام نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری اونٹ، جو ہمارے جانور ہیں وہ چوری ہو گئے ہیں۔ تو سرکار نے یعنی حیرانگی کا اظہار کیا، کہا کہ اونٹ چوری ہو گئے، جانور کون لے جا سکتا ہے، کیسے چوری ہو گئے؟ تو کہا کہ ہمیں شک ہے، یعنی اصحاب نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ کام کفار کا ہے،
تو سرکار نے فرمایا کہ 300 میل دور بیٹھ کے بھی ان کو چین نہیں ہے، وہ اب بھی ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیتے یہاں۔ تو سرکار نے اپنے کچھ اصحاب کو روانہ کیا کہ اس بات کی تحقیق کی جائے، اس بات کی تہ تک جایا جائے۔ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو پتہ چلا کہ کچھ دن کے بعد 3 لاشیں آئیں، 3 میتیں آئیں مسلمانوں کی۔ ہوا یہ کہ وہ جو بات کہی تھی انہوں نے کہ جانور چوری ہوئے ہیں، بات صحیح تھی، اور جب تلاش میں گئے تو انہوں نے انہیں کو مار دیا، قتل کر دیا کفار نے۔ تو اب یہاں سے جنگ کا باقاعدہ اعلان ہوا کہ اب ہم آمنے سامنے جنگ کریں گے۔ پیغام بھجوایا گیا مسلمانوں کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے کہ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو آمنے سامنے آ کے مقابلہ کرو، اب اس طرح سے قتل و غارت ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب پیغام دیا گیا تھا، یہ عام پیغام تھا، اعلان تھا، ٹھیک ہے۔ بدر کا جو مارکا، یہ اسلام کا پہلا مارکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، ٹھیک ہے، بہت کم تعداد تھی مسلمانوں کی، 313، جبکہ کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور آپس میں سب پریشان بھی کچھ تھے اصحاب، یہ سوچ کے کہ نہ جانے ہمارا کیا ہوگا، ہم کو تعداد سے اتنے ہیں 313، وہ اتنے زیادہ، کیا ہوگا، کیا کریں گے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کی، اللہ کے رسول کی، اللہ پاک کی طرف سے غیبی مدد کی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ بدر میں جو مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے وہ کچھ انعام بھی تھا اللہ پاک کی طرف سے۔ ایک تو انعام اس بات پہ دیا گیا کہ مسلمانوں کا اللہ کے رسول کا مکمل اعتماد تھا اللہ کے ساتھ، مکمل بھروسہ تھا اللہ کے ساتھ۔ انہوں نے اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ ہم تو اتنے سے ہیں، ہم کیا کریں گے، ہم تو تعداد میں کام ہیں تو کچھ کر نہیں سکتے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ بھروسہ تھا، اعتماد تھا، یقین تھا اللہ اور اللہ کی ذات پہ کہ وہ ہمیں کامیابی اور نصرت عطا کرے گا۔ تو ملائکہ کی طرف سے بھی امداد نازل ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بارش ہوئی تھی آسمان سے، اور وہ جو مٹی گیلی ہو گئی تھی، دلدل بن گیا تھا، تو کفار کے پاؤں دھس گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طریقے سے مدد کی گئی باقاعدہ مسلمان۔ اور جو سب سے بڑا ایک اہم اس میں واقعہ ہے بدر میں کہ حضرت علی، حضرت امیر حمزہ اور حضرت جعفر، ان تینوں نے مل کے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کا قلعہ تمام کیا، ان کا سر ان کے تن سے جدا کر دیا۔ اور جب ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے کفار کے، اس میں ہندا کا بھائی اور باپ، یہ دونوں جب مارے گئے، عتبہ اور شیبہ، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ کفار کو واپس بھاگنا پڑا، دوڑنا پڑا، اور بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا جنگ بدر میں، ٹھیک۔ یہ مسلمانوں کی فتح ہوئی بدر میں۔ اب آتے ہیں احد کی طرف۔ اچھا، ہم آپ کو اشارتاً سمجھاتے جائیں گے تمام جذبات، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ پورے میں پیراگراف بیٹھ کے یہاں پہ پڑھ دوں آپ کے سامنے، میں آپ کو سارے اشارتاً دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ نوٹس آپ کو پرووائڈ جو کیے جائیں گے اس میں سے آپ پھر تفصیلی اس کو پڑھیے، حالانکہ تفصیل سے مراد یہ جو میں آپ کو سمجھ لیں کہ بلٹ پوائنٹ سارے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ احد کی جب باری آئی تو احد میں کیا ہوا کہ اصل میں احد بدلا تھا بدر۔ یہ اس لفظ کو، جملے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جنگ احد اصل میں بدلا تھا جنگ بدر، ٹھیک ہے، کیونکہ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، جس میں ہندا کا بھائی اور باپ شامل تھا، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ کفار نے، ان کی عورتوں نے اپنے سروں کے بال بھی کاٹ لیے، اور جتنے شاعر تھے ان سے باقاعدہ مرثیہ لکھوایا گیا، نوحہ، اس پہ گریا رو رہے ہیں، اور ایک ماتم کدا سا ماحول بنا ہوا ہے، خوب گریا ہو رہا ہے، رو رہے ہیں کہ جیسا ہو گیا۔ اور پھر ایک حبشی تھا جو کہ تیر باز تھا، اس کا نشانہ بڑا اچھا تھا، ہندا نے اس کو چنا،
اور اس سے کہا کہ تم میرا اگر ایک کام کر دو گے تو میں تمہیں غلامی سے نجات دلوا دوں گی، تمہیں آزاد کروا دوں گی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ کہا کہ حمزہ نے، یعنی اس نے تو اپنے گستاخانہ انداز میں کہا کہ حمزہ نے میرے باپ اور بھائی کو مارا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تم کسی طرح سے حمزہ کا کلیجہ مجھے لا کے دو، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب احد کا مارکا ہوا تو یہاں پہ ایک چیز جاننے بہت ضروری ہے، احد اصل میں نام ہے پہاڑ کا، ٹھیک ہے، اور جس دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی اسی لیے اس کو جنگ احد کہا جاتا ہے، صحیح؟ اچھا جی، تو جنگ کا آغاز ہوا احد میں۔ اچھا، یہاں بھی بڑی اہم باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جنگ احد کے حوالے سے۔ یہاں ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کو جنگ احد میں ظاہری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، ٹھیک ہے، ظاہری شکست۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس جنگ میں، جنگ احد میں ہوا یہ کہ مسلمانوں کو متنفر کر دیا گیا، یعنی ان میں افواہیں پھیلا دی گئی۔ افواہ کیا پھیلائی گئی؟ کہ نبی پاک شہید کر دیے گئے۔ ایک افواہ، ایک آواز آئی کہ محمد مارے گئے، معاذ اللہ، یہ آواز آئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، کھلبلی مچ گئی اور سارے میدان چھوڑ کے جانے لگے کہ سرکار تو رہی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری اہم وجہ تھی کہ جناب امیر حمزہ کی شہادت، یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا مسلمانوں کا، جناب امیر حمزہ کا شہید ہونا۔ وہی شخص جو حبشی جس کو حملہ لے کے آئی تھی، اس نے نشانہ لیا، آپ کو باقاعدہ سینے کا نشانہ لیا، کھلے آسمان کے نیچے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور اس نے کلیجہ چبایا، کیونکہ اس نے بدلہ لینا تھا اپنے باپ اور بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور مال غنیمت کی آواز بلند کی گئی، مسلمانوں کو پہاڑ کی طرف دوڑایا گیا، اور جب یہ مال غنیمت کے چکر میں پہاڑ پہ پہنچے تو پیچھے سے دوسرے گروہ نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ وجوہات تھیں جنگ احد میں مسلمانوں کی ظاہری شکست کی۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کی وہ غزوہ تھی، وہ جنگ تھی جس میں نبی پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے، دندان کہتے ہیں دانت، ٹھیک ہے۔ اب اسی جنگ سے متصل کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، حالانکہ اگر آپ اس کا ذکر نہ کریں، اگر امتحان میں آ جاتا ہے تو ذکر نہ بھی کریں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے، لیکن میں ایک آپ کی نالج کے لیے، ایک معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو اگر بیٹھیں پڑھے لکھے لوگوں میں تو بندہ وہاں پہ بات کر سکتا ہے، اپنی نالج شیئر کر سکتا ہے، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے اور منتقل بھی کر سکتا ہے۔ ہوا یہ کہ سرکار کے دندان شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اویس کرنی بڑی مشہور صحابی رسول ہیں، اویس کرنی، حالانکہ صحابی کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ جس نے سرکار کی صحبت میں بیٹھ کے آپ سے استفادہ بھی حاصل کیا ہو، آپ کی زیارت بھی کی ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ جبکہ آپ نہ کبھی سرکار سے ملے، نہ کبھی آپ کی زیارت کی، پھر بھی آپ کو صحابی کا درجہ حاصل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ سب بیمار تھیں، جناب اویس کرنی، والدہ سب بیمار تھیں اور والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ آ نہیں پاتے تھے سرکار سے ملاقات کے لیے، اور اکثر ایسا ہوا کہ والدہ سے اجازت لی اور آنا چاہتے تھے، کبھی جو ہے وہ سامان میں چھپ کے آ جایا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ پتہ چل جاتا تھا، یہاں سرکار کو بشارت ہوتی تھی اللہ کی طرف سے، حکم آتا تھا کہ اویس کو روک لو، اس کو نہ آنے دو۔ ایک دن اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ اتنی چاہت میں آپ کے پاس آتا ہے آپ سے ملنے، کیوں نہیں آپ اس سے ملاقات کرتے؟ تو سرکار کا جملہ یہ تھا کہ اویس جس دن آ گیا مجھ سے ملنے تو اس کے استقبال کے لیے مجھ نبی کو خود جانا پڑے گا، اور اگر میں نبی کسی امتی کے استقبال کے لیے چلا گیا تو اس دن نبوت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی مصلحت تھی حضرت اویس سے ملاقات نہ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن اجازت لے لی اپنی والدہ سے کہ میں جانا چاہتا ہوں اور میں صبح کا وقت میں جا رہا ہوں، میں رات ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ والدہ نے اجازت دے دی، کہا کہ جلدی آ جانا، والدہ بیمار تھی۔
اب جب آئے اور دیکھا وہاں پہ اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، اصحاب وہاں موجود تھے، ان سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ آپ کسی سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں۔ تو جاتے جاتے ایک سوال پوچھا ذرا ویزے کرنی نے، اصحاب سے کہنے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی آبرو میں وصل تھا کہ فصل تھا؟ تم تو ان سے روز ملتے ہو، روز دیکھتے ہو۔ اچھا، آبرو کہتے ہیں آئی بروز کو، یہ آئی بروز، ٹھیک ہے۔ اور وصل اور فصل کا مطلب یہ ہے، وصل کہتے ہیں کہ آئی بروز میں دونوں میں گیپ ہو، اور فصل کہتے ہیں دونوں ملی ہوئی ہیں، یہ آئی بروز ملی ہوئی ہیں۔ وصل اور فصل، وصل کہتے ہیں گیپ کو، فصل کہتے ہیں ملی ہوئی، یعنی فصل جدا جدا، فاصلہ، وصل ملی ہوئی، ٹھیک ہے، وصل اور فصل، ٹھیک ہے۔ فصل نکلا ہے فاصلے سے، یعنی ڈسٹینس ہو، گیپ ہو، اور وصل کہتے ہیں کہ ملی ہوئی۔ تو آگے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی آبرو میں وصل تھا کہ فصل تھا؟ دونوں۔ اب دیکھا کیسا ہے، خاموش، کیا کبھی غور نہیں کیا؟ کہا کہ تم روزانہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کو دیکھتے ہو، تمہیں یہی نہیں پتا کہ فصل تھا کہ فصل تھا ان کی آبرو میں؟ خیر، آپ چلے گئے۔ سرکار جب تشریف لائے تو سرکار، تاریخ میں لکھا ہے کہ اصحاب نے یہ نہیں کہا کہ اویس آپ سے ملنے آئے تھے، بلکہ سرکار نے خود کہا، فرمایا کہ آج مجھے میری چوکھٹ پہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی آیا تھا کیا؟ یعنی یہ مقام ہے جناب اویس کرنے کا، اس لیے آپ کو صحابی کا لقب حاصل ہے۔ اور دوسری آپ کی منزلت یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ سرکار کے دندان شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے عشق رسالت میں اپنے 2 دانت شہید کر لیے۔ پھر سوچا کہ پتہ نہیں کون سا دانت شہید ہوا ہو، اوپر کا کہ نیچے کا، یہاں اس طرف کا کہ اس طرف کا، کرتے کرتے سارے دانت شہید کر دیا حضرت اویس نے عشق رسول میں۔ اب کھائیں کیا، غذا کیا کھائیں؟ جو کھاتے تھے تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک نے پہلی مرتبہ بنانا یعنی کیلا، اس کو پیدا کیا سرزمین پہ، اور عرب کی سرزمین پہ سے پہلے کیلا پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پیدا کیا اور کہا کہ کیلا کھایا جائے، ان کو کیلے کھلایا گیا پھر حضرت ویسے کرنے کی۔ اور یہاں اللہ کے رسول کا جب جو پاک خون جب دندان شہید ہوئے، جب گرنے لگا تھا سرزمین پہ، تو فوراً اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا اور کہا کہ اس کو اپنے پروں میں سمیٹ لو، یہ خون رائے گا نہ جائے، ٹھیک ہے۔ پروں میں سمیٹا، اور جب زمین کی طرف اس کو کیا تو وہاں پہ گلاب کا پھول پیدا ہوا۔ عرب کی سرزمین پہ سے پہلے کبھی گلاب کا پھول پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ جنگ احد کے بعد جو سرکار کا لہو نکلا ہے، تو اس سے گلاب کا پھول پیدا ہوا، اور گلاب کے پھول میں جو اصل میں خوشبو ہے، وہ سرکار کے پاک لہو کی مہک ہے، اس پاک لہو کی خوشبو ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات جنگ احد کے حوالے سے ہی، کہ جب یہ افواہ اڑی کہ سرکار شہید ہو گئے ہیں، تو گھر پہ بی بی فاطمہ گھر پہ موجود تھیں، انہیں تشویش ہوئی، اور آپ تشویش میں جیسے ہی گھر سے باہر آنے لگی تو دیکھا کہ ایک اور خاتون ہے، بی بی ام عمارہ، وہ وہاں سے گزر آئیں، اور انہوں نے بی بی فاطمہ کو بتایا کہ ایسے ایسے میں نے بھی سنا ہے۔ تو اتنے میں کچھ لوگ وہاں سے جا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بی بی ام عمارہ سے کہا کہ تمہارا بھائی جنگ میں مارا گیا ہے۔ تو آپ یقین کیجیے، تاریخ میں لکھا ہے کہ بی بی ام عمارہ نے ان سے کہا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ میرا بھائی کیسا ہے، یہ بتاؤ کہ علی کے بھائی خیریت سے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا تو باپ بھی مارا گیا، تمہارا تو باپ بھی مارا گیا۔ تو بی بی عمارہ نے کہا کہ میں یہ نہیں پوچھتی کہ میرا بابا کیسا ہے، یہ بتاؤ کہ زہرا کے بابا خیریت سے ہیں؟ پھر جب انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا بھی مارا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھتی، یہ بتاؤ کہ آمنہ کا لال خیریت سے ہے؟ اور جب بی بی میں ہمارا میدان احد میں پہنچی ہیں، تو آیا چیز سنیے غور سے، کہ ہم بڑا سنتے ہیں نا محمد کے غلاموں کی شان، کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ سوچئے کہ نبی کے غلاموں کی شان کیا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے غلاموں کی شان۔ کہ جب بی بی عمارہ آئی ہیں جنگ احد میں میدان میں، تو دیکھا ان کے باپ، بھائی اور بیٹا تینوں کی لاشیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک اونٹنی پہ اپنے باپ، بھائی اور بیٹا تینوں کی لاشوں کو رکھا۔ تاریخ میں لکھا ہے جب میدان سے باہر آ رہی تھی، جیسی باہر نکلی، یہ سرحد تھی میدان کی،
ان کا اونٹ وہیں پہ رک گیا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تو اہل علم نے اس جملے کو یوں لکھا، اور دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو اہل علم نے یوں لکھا کہ محمد کے غلاموں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مر کے بھی اپنے آقا کو میدان میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ کیا حسین جملہ ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں جنگ احد کے حوالے سے، ٹھیک ہے، بدر اور احد، ٹھیک۔ اب آتے ہیں جنگ خندق کی طرف۔ جنگ خندق کو جنگ عذاب بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ یہ سارے معاملات ہوئے، اور جنگ خندق کا ہوا کہ اس میں اہم چیز یہ ہے کہ خندق کیوں کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی نے اس پہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اور اس کا لب و لباب یہ تھا کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں ایران میں، فارس میں خندق کھودی جاتی ہے، اس میں آگ بھڑکائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آگ بھڑکا دی جاتی ہے تاکہ دشمن کا گھیرا آسانی سے کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس لیے دن رات مسلمانوں نے اس پہ کام شروع کیا، کھدائی کی، ٹھیک ہے، اور خندق تیار ہوئی۔ اور جنگ خندق میں بڑا اہم کردار ہے کفار کی جانب سے عمر ابن عبدبت کا، ٹھیک ہے۔ یہ گستاخ رسول تھا، اور اس نے کیا کیا کہ نیزہ چلایا جب یہ میدان سج گیا سوری خندق کا، اس نے ایک نیزہ چلایا جو آ کے سرکار کے خیمے میں پیوست ہوا، اور اس نے صدا یہ بلند کی کہ اے محمد، آج میں اپنی تلوار کی نوک پہ تمہارے اصحاب کے لیے جنت کی خوشخبری لے کے آیا ہوں، ہے کوئی تم میں ایسا جو میرا مقابلہ کرے؟ تو یہاں پہ سرکار نے جملہ کہا کہ تم میں سے ہے کوئی جو اس کی زبان بند کرائے؟ تو حضرت علی میدان میں اترے، اور حضرت علی کو دیکھ کے عمر ابن عبدبت نے کہا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زمین پہ کوئی ایسا مرد بھی ہوگا جو میرے مقابل آئے گا۔ خیر، تو یہاں پہ حضرت علی نے اس کا بڑا ایک دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہوئی کہ عمر ابن عبدبت جب یہ حضرت علی کے حضرت علی اس کے اوپر سوار ہو گئے تھے، اس سینے پہ اس کا قلعہ تمام کرنے والے تھے، اس کا سر قلم کرنے والے تھے، تو اس نے حضرت علی کے چہرے انور پہ حلاست پھینک، یعنی معاذ اللہ تھوپا ہاتھ کے چہرے پہ۔ حضرت علی فوراً پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹ کے جانے لگے، تو اس نے پلٹ کے پھر سے گستاخی کی شان رسالت کی۔ اب پلٹ کے حضرت علی نے ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے، اور جب اس کے دو ٹکڑے ہوئے وہ وہیں پہ گر گیا، ختم ہو گیا۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ یا علی، اس کو پہلے کیوں نہیں مار دیا تھا اور بعد میں کیوں مارا؟ اور علی فرمایا کہ اگر علی نے اس کو پہلے مار دیا ہوتا جب اس نے میرے چہرے پہ غلاظت دیکھی تھی، تو شاید کہنے والے یہ کہہ دیتے کہ علی نے اپنے غرض مارا، اپنی خاطر مارا، اپنے لیے مارا، لیکن جب اس نے میرے رسول کے خلاف زبان کھولی، اللہ کے خلاف زبان کھولی، دین اسلام کے خلاف زبان کھولی، تو علی سے گوارا نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، میں نے اس کا قلعہ تمام کر دیا، اس کا سر قلم کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ فتح تھی مسلمانوں کی جنگ خندق میں عمر ابن عبدبت کی ہلاکت، ٹھیک ہے۔ آگے آتے ہیں جنگ خیبر۔ خیبر اصل میں نام ہے قلعے کا، 7 قلعے تھے جو یہودیوں کے قبضے میں تھے، اور یہ خیبر کے نام سے مشہور تھے۔ اچھا، یہ جو یہودی تھے، آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو میثاق مدینہ بتایا تھا، اس میں معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد یہودی اب وہاں سے کوچ کر گئے تھے، مدینہ سے نکل چکے تھے لوگ، اور انہوں نے آ کے پڑاؤ ڈالا تھا، قیام کیا تھا جہاں پہ بسیرا کیا، اس تمام قلعوں کو ملا کے خیبر کہا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ مسئلہ نہیں تھا ان کے وہاں رہنے سے، لیکن تمام سازشیں یہ وہیں سے کرتے تھے بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف، یعنی طرح طرح کی سازشیں اور شاطر دماغ ان کے وہیں سے چلتے تھے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے یہ قلعہ خالی کروایا جائے اور ان کو یہاں سے نکالا جائے اور دور کیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ خیبر کا معرکہ جو چلا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ 40 دن چلا۔ 40 دن سے مراد یہ ہے کہ مسلسل مسلمان جاتے رہے، مقابلہ ہوتا رہا۔ یہ 3 بھائی تھے خیبر میں جو یہودی سردار تھے، ان میں حارث، انتر اور مرحب، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہے مرحب وہاں پہ ان کا سردار بنا بیٹھا تھا، اور 39 دن 39 ڈیز مسلسل جب یہ معرکہ ہوتا رہا، مسلمان جاتے رہے آتے رہے، واپس خیبر فتح نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے وقت مدینہ میں تھے، ٹھیک ہے، آپ مدینہ میں تھے، اور یہاں پہ اللہ کے رسول نے 39ویں دن رات کو یہ اعلان کیا، یہ بات بتائی تمام اصحاب کو جمع کر کے، کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا،
جو محبوب خدا ہوگا، جو محب خدا ہوگا، جو محبوب رسول ہوگا، جو محب رسول ہوگا. یعنی محب اور محبوب یعنی اللہ کے رسول بھی اس کو کہا کہ وہ بھی اللہ کو چاہتا ہوگا اور اللہ اس کو چاہتا ہوگا، اور وہ بھی اللہ کے رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ کا رسول اسے چاہتا ہوگا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں محب اور محبوب. شاید ہماری آپ کی بات اس سے پہلے بھی پوائنٹ بھی ہو چکی ہے کہ محب اور محبوب میں فرق یہ ہوتا ہے جہاں پہ چاہت دو طرفہ ہو، دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، غیر فرار یعنی بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوگا، کرار یعنی کہ اس کی طبیعت میں ڈٹ کے رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 7 خصوصیات بتائیں اللہ کے رسول نے کل میں علم اسے. تو 39واں دن بھی گزر گیا، 40واں دن آ گیا. یہاں اللہ کے رسول نے دعا کی باقاعدہ اللہ سے کہ تو اپنا ایسا کوئی بھیج جو میری نصرت کرے، میری مدد کرے اور میرے لیے آسانیاں ہوں. تو اللہ آزادی جب کہ مدینہ میں تھے اور آپ کی سواری دلدل پہ آپ سوار ہوئے اور ہوا کے دوش پہ موجانہ طور پہ آپ خیبر کے مارکے میں پہنچے، اس میدان میں پہنچے. اور حضرت سلمان فارسی جو کہ اس رخ کیے بیٹھے تھے مدینہ کی طرف، آپ نے یہ اعلان خوشخبری دی، یا رسول اللہ میرا مولا آ گیا. ٹھیک ہے، اب حضرت علی آیا اور اللہ کے رسول نے حضرت علی کو باقاعدہ اپنی دستار باندھی، باقاعدہ ان کو تیار کر کے میدان میں بھیجا خیبر کی طرف. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب خیبر میں آپ گئے ہیں اور آپ نے للکارا ہے مرحب کو، تو اس کے جو وزیر تھا مرحب کا، اس نے اندر سے جھانکا اور آ کے بتایا کہ بھائی آج تو پتہ نہیں کون ہے باہر. تو مرحب نے کہا کہ شور کیسا، دیکھو تو کون ہے، غور سے دیکھو. تو جملہ جو اس نے کہا، اس کے وزیر نے کہا کہ حضور کل تک تو مسلمان آئے تھے، آج لگتا ہے پورا کا پورا اسلام آیا ہے. اس نے کہا کہ میں بھی تو دیکھوں کون ہے یہ. اور جب مرحب میدان میں اترا، اور اس وقت ایک اصول یہ تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی، آمنے سامنے ہوتے تھے کفار اور مسلمین، تو آپس میں دوسرے کا تعارف ہوتا تھا، سب فخر سے اپنا تعارف کرواتے تھے. مرحب اپنی لگا ہوا کہ جی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے اتنی جنگیں کی، میں نے اس کو اتنوں کو للکارا، اتنوں کو مارا، یہ وہ خوب لگا ہوا. اور یہاں پہ جملہ کہا، حضرت نے ایک ہی جملہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب جیسے ہی جملہ اس نے سنا تو اس کو اپنی ماں کی کوئی بھی بات یاد آئی. مرحب اس کی ماں نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا سب سے مقابلہ کر لینا، لیکن حیدر نام کا جو شخص آئے گا اس سے مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ وہی تمہارا قصہ تمام کر دے گا. لیکن اس نے سوچا کہ اماں کو کیا پتا ہوگا، اتنے سال پہلے کہا تھا اس نے، پھر اپنی ماں کی بھی نہیں مانی اور میدان میں کود پڑا مقابلے کے. اور حضرت علی نے اس کے ایک ہی بار میں کہتے ہیں یہاں سے وار کیا تھا ایسے پورا، اور آدھا کر کے اس کو برابر ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور زمین پہ ڈھیر ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے 40ویں روز خیبر بھی فتح ہوا. اور تاریخ میں لکھا ہے علی نے ایک انگلی سے در خیبر کو اکھاڑا ہے. اور بڑا مشہور شعر ہے نا کہ بولے بولے در خیبر کو اکھاڑا کس نے. تو یہ یہاں پہ غزوات کا سلسلہ تمام ہوا. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو یہاں پہ سری اور موٹا کا فرق بتایا. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، تینوں کے سیاق و سباق، تینوں کے کیا وجہ تھی ان کی ہونے کی اور کیا معاملات اس میں درپیش ہوئے، سب آپ کو ہم نے وضاحت کر دیا. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فتح مکہ کی. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے جب ہم نے میثاق مدینہ کو پڑھایا تھا تو اس میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ تمام جو فریق ہیں یعنی مسلمان، یہودی، عیسائی، سب اپنے اپنے کام سے کام رکھیں گے. ٹھیک ہے، کوئی کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا، کوئی کسی کی دینی اور دنیاوی رسومات میں دخل اندازی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں گے. لیکن ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا کہ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، عیسائیوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، اور معاہدے میں تو یہ تھا نا کہ 10 سال تک کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی. لیکن ہوا یہ کہ بنو بکر ایک قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اصل میں حملہ کیا تھا جس قبیلے پہ جو کہ بنو خزا کے نام سے تھا. اور بنو خزا اللہ کے رسول کے ساتھ مل چکے تھے. بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کے بنو خزا پہ حملہ کیا. ٹھیک ہے، اچھا، اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے تھے کہ کعبے کی حرمت پامال ہو کسی طرح سے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر پہ خون ریزی ہو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ قتل و غارت ہو. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ لشکر کو لے کے مکہ کی طرف کوچ کریں گے اور کعبہ کو
آزاد کروائیں گے بتوں سے، چونکہ وہاں پہ بتوں کا ڈیرا تھا، ٹھیک ہے، 360 بت آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھا بھی اس سے پہلے، سن بھی رکھا ہے کہ کعبہ میں موجود تھے، ٹھیک ہے، اور جو سب سے بڑا بت تھا کعبے میں اس کا نام تھا حبل، بے لام، ٹھیک ہے، حبل جو ہے وہ سب سے بڑا بت تھا، اور حبل کے بعد جو بت تھا خانہ کعبہ میں، اس کا نام تھا ہولمن، ٹھیک ہے، ہولمن نام تھا اس بت کا، جو دوسرا سب سے بڑا بت تھا خانہ کعبہ۔ اب اللہ کے رسول نے سوچا کہ ہم کیوں نہ چلیں مکہ کی طرف اور فتح کیا جائے، خانہ کعبہ کو آزاد کروایا جائے ان کفار سے، ان مشرکین سے، ٹھیک ہے۔ اور آپ جب آ رہے تھے تو مسلمان جو مکہ کے لوگ تھے اس سے کچھ دور دیکھا لوگوں نے کہ آگ نظر آ رہی ہے، ظاہر ہاتھ میں وہ جو مشل ہوتی ہے نا، مشل لکڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر آگ، ایک کپڑا لپیٹ کے آگ جلائی، اس کو مشل کہتے ہیں، وہ لیے سب مسلمان چلے آ رہے تھے مکہ کی طرف، اور یہاں پہ مکہ کے جو کفار تھے، منافقین تھے، مشرکین تھے، انہیں ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، اور سب میں یہ وہ تھا کہ آج تو ہم مارے جائیں گے، اور سب نے ابو سفیان سے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم ہتھیار ڈال دیں، یہ تو اتنے سارے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ لکھا ہے، اور ایک کچھ شرائط ہیں، شرائط سے مراد یہ کہ اللہ کے رسول نے کچھ نصیحتیں کی تھی پہلے مسلمانوں کو مکہ فتح کرنے سے پہلے، وہ 4 نکات تھی، فرمایا تھا پہلا کہ جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا تھا کہ بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے، پیچھا نہ کیا جائے، اور فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان دی جائے گی، اور جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اسے قتل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، شرائط تھیں جن کی بنا پہ مکہ کی طرف جو ہے بڑھے مسلمان، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب آپ آئے ہیں تو جب آپ نے مکہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ صدا بلند ہوئی، اور صدا کیا بلند ہوئی، یعنی قرآن پاک کی آیت ہے باقاعدہ سورہ بنی اسرائیل کی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنا ہی تھا، ٹھیک ہے، اور پھر جب سرکار وہاں پہنچے ہیں وہاں کعبے کے دروازے پہ، تو آپ نے عثمان بن طلحہ سے کنجی یعنی کہ چابی لی خانہ کعبہ کی، جو دروازہ تھا اس کو کھولا باقاعدہ، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اپنے دوش پہ سوار کیا ہے، اور آپ نے تمام بتوں کو گرایا ہے، اور پھر باقاعدہ کعبے کو غسل دیا گیا ہے، پھر وہاں پہ سرکار نے شکرانے کی نماز ادا کی ہے، اور پھر جب آپ باہر آئے تو پھر آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے، یعنی جو کعبے کا دروازہ تھا وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور لشکر کفار کو تنہا شکست دی، اور اس کے بعد ثقافت نے فرمایا کہ آج میں تمام تر رسومات اپنے پیروں کے تلے رونتا ہوں، اور بیت اللہ کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانے کی خدمات کے جو کام ہیں وہ ان کو سونپتا ہوں، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ جو اس وقت دیت دی جاتی تھی، دیت کہتے ہیں جیسے قتل ہوتا تھا کسی کا تو اس کے بدلے میں دیت ہوتی تھی، فدیہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو کم کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ ہم سب لوگ آدم ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے خطبے کے بعد قریش کی جو مجمع تھا قریش کا، آپ نے ان کی طرف دیکھا تو قریش شرمشار تھی، وہ شرمندہ تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اب تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ تو ہمیں زندہ مار دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اور کیونکہ وہ اپنے ماضی پہ بڑا شرمندہ تھے، ماضی میں جو وہ ظلم و ستم کر چکے تھے سرکار پہ، سرکار کے اہل بیت پہ، سرکار کے اصحاب پہ، اس طرح سے یہ کفار شرمندہ تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہمیں سفر ہستی سے مٹا دیا جائے گا، آج ہم مار دیے جائیں گے، آج ہم شاید ختم کر دیے جائیں گے، لیکن سرکار کا لقب کیا ہے؟ رحمت للعالمین، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اسی لیے ایک ایسی موج آئی، رحمت کی ایسی لہر آئی، ان تمام خطا کاروں کی خطاؤں کو بہا کے لے گئی، اور آپ نے سب کو معاف فرمایا، اور کیا فرمایا کہ اے قریش تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ انہوں نے کہا ہم آپ سے نیکی کی تمنا رکھتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ شریف زادے ہیں، آپ کا جو خاندان ہے وہ شریف ہے، تو پھر سرکار نے فرمایا کہ تم پر آج کوئی موازنہ نہیں ہے، تم سب
आज़ाद हो। चुनांचे आपने सबको माफ़ फरमा दिया, अफ़्व दरगुज़र की आपने आला तरीन मिसाल कायम की और आपने कहा कि आज सब मुस्तस्ना हैं हर किस्म की सज़ा से, ठीक है? तो और ये कहते हैं कि फ़तेह मक्का जो है इसमें आपके हुस्न अख़लाक़, हुस्न असना, आपकी तालीमात, आपके किरदार की बड़ी अहम झलक इसमें नज़र आई। जो आपकी ज़िंदगी आपने गुज़ारी, अपनी 83 साल ज़िंदगी, उसका निचोड़ नज़र आया फ़तेह मक्का पे कि आपने एक-एक को माफ़ फरमा दिया। किस-किस ने आप पे क्या कुछ सितम नहीं किए थे। आप पे पत्थर वो बरसा रहे थे, आप पे संगरे से वो मारते थे, गालियाँ वो देते थे, कोसने देते थे, आपको ताने दिया करते थे, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन सरकार ने सबको मुआफ़ फरमा दिया, ठीक है? ये हो गया फ़तेह मक्का और आखिरी में मुख्तसर सी बात आ गई खुतबा हुज्जतुल विदा के बारे में, ठीक है? अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि अब ये सेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको रोकते हैं और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम खुतबा हुज्जतुल विदा करके अपने नए चैप्टर का आगाज़ करें, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ बात आ जाती है हमारे इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने आपको ग़ज़वात अभी हमने बताई, ग़ज़वात में उहद है, बदर है, खंदक है, खैबर, ठीक है? उसके सबसे पहले पॉइंट आता है कि अगर आ गया कि ये जंग खैबर में हो चुकी है या जंग खंदक पे या उहद पे या बदर पे, पहला तो आपका काम ये है कि आपने उसके सियाक़ व सबब बताने हैं कि इसके जंग होने की वजह क्या है, पहला तो पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये जो मामलात हुए जंग में जो जो कत्ल हुआ, जो आमने-सामने था, यानी कातिल मक़तूल सबका ज़िक्र होगा, ठीक है? जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं, जो हमने आपको भी बताया ग़ज़वात के बाद हम फ़तेह मक्का पे आए। फ़तेह मक्का ये अगर इम्तिहानी एतबार से देखें, अगर शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो उसमें वो शराइत लाज़मी आती हैं कि वो शराइत क्या थी जो सरकार ने फ़तेह मक्का के वक़्त मुसलमानों को दी थी। मैंने आपको बता दिया उसमें कि जो घर में होगा उसको अमान दी जाएगी, अबू सुफ़ियान के जो घर में होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? भागने वाले का ताक़ुब नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये सारे मैंने आपको जो शराइत बताई थी, 4 शराइत थी, ठीक है? अगर सवाल यूँ आता है कि फ़तेह मक्का के सियाक़ व सबब, तो वही जो मैंने आपको ज़िक्र किया था मीसाक़ मदीना के बाद तो एक मुआहिदा तय पाया था, लेकिन यहूदियों ने वो मुआहिदा तोड़ा और बनु बकर ने हमला किया बनु खुज़ैमा पे, ठीक है? ये सारे मामलात और ये सारी तफ़सील होगी और अगर सिर्फ़ नोट लिखने को आ जाए फ़तेह मक्का पे नोट लिखिए, तो फिर पूरा नोट होगा, खुतबा भी आएगा, तर्जुमा जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है? फिर बता दूँ कि नोट्स की फ़िक्र ना कीजिएगा, नोट्स हम आपको वक़्तन प्रोवाइड करते रहेंगे, देते रहेंगे ताकि किसी किस्म का मसला परेशानी आपको ना हो, आपके लिए भी आसानी हो और हमारे लिए भी आसानी हो, ठीक है? और अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, कि उस सेशन में हम शुरुआत करेंगे हुज्जतुल विदा से और खुतबा हुज्जतुल विदा, उसके बाद हम उसी में अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? तो अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा अगले सेशन तक और घर पे रहिए, अपने लिए ना सही कम से कम अपनों के लिए घर में रहिए और तैयारी करते रहिए घर में और किसी किस्म की कोई परेशानी हो, हमारा नंबर आपके पास है, राब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आपके लिए कोई मसला मसाइल हों। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए आपके लिए भी और हमारे लिए भी और हमारे ठीक है तमाम असातिज़ा के लिए जो सख्त मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए। इजाज़त दीजिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर तस्लीमात।